بیرسٹر صاحب، یہ تو obviously معاملہ اتنا ہی کھلے گا جتنا کہ اس وقت جو چاہیے ہوگا جتنا کھولنا، لیکن اگر معاملہ پورا ہی کھل جائے تو obviously یہ بھٹی صاحب گواہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے ہمارے سامنے قسم اٹھائی تھی اپنی والدہ کی اور کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں وہ کہہ رہے تھے میرا کوئی رول نہیں، بھٹی صاحب سیکنڈ کریں گے اس بات کو۔ تو پھر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کے تو باہر جا نہیں سکتے تھے، تو جنرل فیض کا رول تھا۔ تو پھر آپ سبھی فیضیاب ہوئے ہوئے جنرل فیض سے، اکیلا نہ عمران خان ہوا ہوا ہے نہ کوئی اور ہوا ہوا، آپ سب ہوئے ہوئے۔ اور اس سوال کا تھوڑا سا مجھ سے بھی لے لیجئے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے ہمیں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے۔ خواجہ آصف صاحب نے بتایا جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر کے گھر فیض حمید ملے، پہلے پنجاب لے لو پھر مرکز لے لو۔ اس کو اگر جوڑے 2+2 بالکل ٹھیک۔ جی بیرسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب۔ دیکھیں، میں کامران بھائی میں بڑا شکر گزار ہوں بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے یہ آخری بات کر دی، اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب نے تو آلریڈی یہ کہہ دیا۔ کل بھی میں ایک شو دیکھ رہا تھا، خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی۔ دیکھیں، خواجہ صاحب سے میری اپنی بھی بات ہوئی، انہوں نے یہ تمام تر مجھے یہ باتیں میرے سامنے بھی یہی باتیں کی۔ اب ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ بھٹی صاحب یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں، اب وہ تو دونوں اطراف کی طرف کھیل رہے تھے، وہ دونوں طرف جو ہے فیلڈ کے، وہ تو انہوں نے تو گیم لگائی ہوئی تھی کہ اس طرف اگر ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر سے ہی میں جو ہے فیضیاب ہو جاؤں گا۔ وہ تو خود اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کے لیے جو ہے غالباً سارا یہ معاملہ کر رہے تھے۔ لیکن برکیف یہ تمام تر سچویشن ایسے ہے کہ جو حالات تھے اس وقت، اور اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسٹینشن کی وہ بات وہ تمام تر بتاتے ہیں، اور ایکسٹینشن کے سارے معاملے میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی۔ ہم نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ہے، اور یہ ایکسٹینشن کا، اور اس ٹائم باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا۔ اور اس کے دیکھیں نا ہم کس طرح فیضیاب ہوئے، کیا کوئی ہم نے کوئی بینیفٹ لیا؟ اس کے بعد اگر حکومت آ گئی تو وہ عمران خان کی اپنی نااہلی سے آئی ہے، وہ obviously اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے کہ اس کو لانے والے لوگ خود تنگ آ چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے 7 مہینوں میں، یہ کیا شخص ہے، یہ کس کو ہم نے پروجیکٹ بنا کے لے آئے ہیں اور عوام کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بالکل خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہ انہی کی مدد سے گئے ہوں، ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں میں یا اس تمام تر سچویشن کا۔ جی بھٹی صاحب کوئکلی آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ بیرسٹر بھائی آپ کا میسج آ گیا جی، مطلب آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، یعنی کیوں ہنس رہے ہیں اتنا؟ میرے مربی سلنگی بھائی بیٹھے ہیں، سر میرے ساتھ بابا بیٹھا ہے، میں اب زیادہ نہیں کرتا، لیکن میں ان کی معصومیت پہ حیران ہوں کہ اگر ہم نے کہاں فیض یاب ہونا ہے میرے بھائی۔ آپ ہمیشہ سے آپ انہی لوگوں سے تو فیض یاب ہوتے آئے ہیں، اور انہی کے فیض و کرم سے تو آج بھی آج اور کل اور پرسوں۔ اصل میں ایک بریک لے رہا ہوں۔ سب سے زیادہ جو ہستی فیضیاب ہوئی ہے اس سارے سسٹم سے وہ جنرل فیض خود تھے۔ وہ بزنس ٹائکون مجھے بتا رہے تھے جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے ان کے نزدیک جو ہوئی، جس کے لیے بھی ہوئی، تو میں کہتا ہوں یہ ہوتا ہے فیضیاب ہونا۔ اس میں ضرور بات کریں گے، میں ایک بریک لے رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک اور بریک پہ آتے ہیں ایک بات بتا دوں کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ موجودہ آرمی چیف کو روکنے کے لیے مبینہ طور پہ جنرل فیض جا رہے تھے کورٹ کے اندر، اور وہ بندیال صاحب جو ہے انہوں نے ایک شک رکھ دی، ایک ہچ رکھ دی، اور اس وجہ سے جب آرمی چیف عاصم منیر بن گئے تو اس خوف سے جنرل فیض جو تھے انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ تو سلوٹ کرنا پڑے گا آرمی چیف کو کہ اس نے اپنے ذاتی معاملے کے اوپر ان کو نہیں پکڑا، ورنہ تو 2 سال 1.5 سال میں اب تک پکڑ چکے ہوتے کہ جی ذاتی اناد ہے، نہیں پکڑا انہوں نے کرپشن کے معاملے پہ، اور جو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اور ابھی جو کمپیوٹر پکڑے گئے ان پہ کیا۔ تو اس لحاظ سے بڑا اپرائٹ اریسٹ ہوا ہوا ہے، بڑا کریڈیبل اریسٹ ہے۔ بتاتا ہی ہے کہ فوج میں جب اوپر والا کوئی جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے تو نیچے والا کیا ہوگا۔